الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مرضت فهو يشفين وشفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایتی واجب الاحترام ذی وقار ذی شان تمام معزز برادران اسلام، جو کہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن پاک کی چند آیات پڑھی ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ دلوں کی بیماریوں کو شفا دینے والا نسخہ ہے۔ دلوں کی بیماریوں کو شفا دینے والا نسخہ۔ اب دل ہمارے کیسے بیمار ہیں؟ جیسا کہ پچھلی احادیث میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، بخاری شریف کی جلد دوم کی 1049 حدیث صفحہ نمبر 49 کے اوپر، انسانی لباس میں شیاطین، شیطان جو ہے وہ انسان کے دل پر جب قبضہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا علاج کرنا چاہیے۔ جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے ویسے ہی انسان ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی، اس کا دل جو ہے وہ شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے ہم نے حفاظت کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ وظائف، قرآن پاک کی تلاوت، نماز کا اہتمام، ان چیزوں کا اور ذکر و اذکار، ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے وہ دل کے اندر جو میل ہوتی ہے، وہ دل کے اندر جو زنگ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں سب سے پہلے ایک حدیث پیش کروں گا کنز الاعمال کی، مردوں اور عورتوں کی آوارگی۔ یہ اس زمانے کے حساب سے جو اس وقت لوگ کر رہے ہیں، ان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ تو مردوں اور عورتوں کی آوارگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ کاش میں جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا۔ بڑے غور کرنے والی حدیث ہے، اس پر آپ غور کریں۔ فرما رہے ہیں کاش میں جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا اور ان کو کیا کچھ دیکھنا پڑے گا جب ان کے مرد اکڑا کر چلا کریں گے اور ان کی عورتیں سرے بازار اتراتی پھریں گی، اور کاش میں جان لیتا جب میری امت کی دو قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک قسم تو وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سینہ سپر ہوں گے، یعنی جو بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور ایک قسم وہ ہوگی جو غیر اللہ کے لیے کریں گے، سب کچھ کریں گے، جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ غیر اللہ کے لیے کریں گے۔ تو غیر اللہ سے مراد جو اللہ کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یعنی کفار، یہود النصارہ، ٹھیک ہے، جو بھی کریں گے ان کے لیے کریں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ہمارے دل بیمار ہو چکے ہیں، اور آج آپ دیکھ لیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ان کے مرد اکڑا کر چلا کریں گے۔ آج آپ لوگوں میں اکڑ چیک کریں، کتنی اکڑ ہے ان کے اندر، ایسے اکڑ کے سینہ تان کے ایسے چلیں گے، اتنی اکڑ کے ساتھ چلیں گے، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ ایسے پاؤں زمین پہ ماریں گے جیسے کہ یہ زمین پہ پاؤں مارنے سے زمین پھٹ جائے گی، اور اتنی اکڑ کے مطلب بات کریں گے تو بات بھی اکڑ کے کریں گے۔ ارے مسلمانوں، اپنے مزاج میں عاجزی لے آؤ۔ اور فرما رہے ہیں آگے کہ ان کی عورتیں سرے بازار اتراتی پھریں گی، یعنی نخرہ ہوگا عورتوں کو، اتنا نخرہ ہوگا، بازاروں میں نخرہ ہوگا سرے عام۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اس معاشرے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے، یہ شیطان کا دکھایا ہوا راستہ ہے، یہ اکڑ، یہ بدماشی، اور اس کے بعد اکڑ اتنی
اکڑا کر تو جو چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر بات کرو تو قومیت پر آ جائیں گے، قوم پرستی. اس قوم پرستی میں بھی اتنی اکڑ ہوگی، اتنی نفرت ہوگی. اور یعنی اگر آپ کو کوئی اور قوم بتائیں گے تو اس میں جو ہے مطلب یہ کہ آپ سے نفرت کا اظہار کریں گے کہ یہ دوسری قوم کا آدمی ہے، میں دوسری قوم کا. بھائی یہ قوم پرستی، یہ سب شیطان کی چلائی ہوئی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، قومیں پہلے بھی تھی، آج بھی ہیں، لیکن اتنی زیادہ قومیں نہیں تھی کہ قبیلے چھوٹے چھوٹے بن گئے، قومیں چھوٹی چھوٹی بن گئی. تاکہ یہ ایک شیطان کا چلایا ہوا عمل ہے. تو لہٰذا اب ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اب دنیا میں ایک بلوچوں کی قوم ہے، بلوچ ہیں، ایک ہی زبان ہے. اب اس کے اندر بھی قومیں بنا دی انہوں نے. ایک ہی زبان بولنے والے لوگ ہو، تم سارے بلوچ ہو، اتفاق کرو. اس کے بعد پٹھانوں کو دیکھ لیں، پٹھانوں میں قومیں ہیں. سندھی ہیں، زبان ایک ہی بولتے ہیں لیکن قومیں ہیں، ان کے اندر قوم پرستی ہے. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں. یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے، یہ تمام چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں. یہ شیطان کا بتایا ہوا راستہ ہے، شیطان کا دکھایا ہوا راستہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو سمجھیں. تو جب بھی آپ کسی انسان کو دیکھیں، کلام سے متکلم تک رسائی، کہ انسان جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. انسان جب زبان کھولے گا، ہر انسان کا کلام اس کے جذبات اور احساسات کا آئینہ ہوتا ہے. انسان نے ادھر زبان کھولی، جب تک آدمی بات نہ کرے اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے علم کی انتہا کہاں تک ہے. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. ادھر انسان نے زبان کھولی تو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی کتنے پانی میں ہے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو ایک اچھے راستے پر چلانے کے لیے کوشش کریں. یہ فتنوں بھرا زمانہ ہے، خطرناک زمانہ. یہ جو عصر حاضر ہے، اس عصر حاضر کے اندر آپ مطالعہ کریں احادیث کا، جو آج سے 1450 سال پہلے پیشن گوئیاں کی گئی تھی. اور یہ اللہ کے جو عذاب ہم پر آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے. انسان کمزور ضرور ہے، خطاکار ضرور ہے، لیکن آج ہمارے پاس توبہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. صرف گناہوں پر لگے ہوئے ہیں، گناہوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں ہم سے. اور برائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ آج برائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی آواز اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ جو آوارگی ہے، اسے آپ بدماشی بھی کہہ لیں، اکڑ بھی. یہ اکڑ جو بتائی گئی ہے حدیث کے اندر، ٹھیک ہے، کہ کاٹن پہن لینا اور اکڑ کر چلنا، اکڑ کر بات کرنا. میں تو حیران ہوں ان لوگوں پر. اچھا، یہ سب سے زیادہ وہ لوگ کریں گے جو کم علم ہوں گے. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ انسان ادھر سے منہ کھولتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے. تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی آدمی منہ کھولے اور اکڑ کی بات کرے اور اکڑے، تو سمجھ لو کہ یہ کم علم رکھنے والا انسان ہے. اس کے اندر اتنا علم نہیں ہے، اس میں شعور نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس کی اصلاح نہیں ہوئی. تو مسلمانوں، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اللہ کو راضی کرو. یہ میں کرتے پھر رہے ہیں اور 2 دن کے بعد زمین کے نیچے دفن کر دیے جائیں گے، اور دفن کرنے والے مٹی ڈال کر چلے جائیں گے. یہ انسان کی میں جو ہے، یہ ایک روح نکلنے کے بعد، یہ جو اللہ نے ایک پرزہ انسان کے اندر رکھا ہے نا، روح والا ہے. یہ میں نہیں بات کر رہا، یہ میرا جسم نہیں بات کر رہا، یہ میری زبان نہیں بات کر رہی. یہ سارا کمال روح کا ہے. جب روح ہی نہیں ہوگی انسان کے اندر
تو وہ بیکار ہے.